اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حال سفر از فرشتہ عرش، حضرت پاک حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف شدہ کتاب جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک پر لکھی گئی، پیج 104۔ میرے اچھے سامعین، حضرت پاک حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخر میں متوسلین کو تلقین کی جاتی ہے کہ شیخ سے اخذ فیض کے لیے 3 شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ عقیدت، ادب اور اطاعت کی 3 تاروں میں سے اگر ایک میں بھی نقص پیدا ہو گیا تو فیض کی لہر کٹ کر رہ جائے گی۔ اول، عقیدت سے مراد یہ ہے کہ اس امر کا پورا یقین ہو کہ میرا شیخ کامل ہے۔ دوم، شیخ کا ظاہری ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ دینی علوم کے استاد کا ادب و احترام اگر دل میں نہ بھی ہو یا اس کی عدم موجودگی میں آپ اس کے خلاف زہر اگلتے رہیں تو بھی جب وہ جماعت کو پڑھائے گا تو با ادب اور بے ادب طلبہ یکساں طور پر مستفید ہوں گے، مگر باطنی تعلیم میں اگر مرید کے دل میں ذرا سی بدگمانی یا بے ادبی پیدا ہو جائے تو فیض کی تار خود بخود کٹ جاتی ہے۔ سوم، شیخ کے حکم کی پابندی کی جائے۔ مثلاً شیخ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں فلاں مرید کو اگلا سبق دوں، وہ اسے بلاتے ہیں، مگر مرید کو اپنے دنیاوی جنجال سے فرصت نہیں ملتی، وہ حاضر ہونے سے قاصر رہتا ہے، تو یہ گویا کفران نعمت ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی یہ بے نیازی مزید کسب فیض میں رکاوٹ بن جائے۔ 2 مارچ 1984 کو حضرت جی رحمت اللہ علیہ اور بابا جی رحمت اللہ علیہ سے روحانی رابطہ گویا اویسی طریقے سے میری روحانی تربیت کا نقطۂ آغاز تھا۔ 4 اپریل 1984 کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار اقدس سے فقیر کو ایک اہم ترین ذمہ داری سونپی اور 8 اپریل 1984 کو منصب قطب وحدت پر فائز فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی متعدد اکابر اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کی توجہ بھی شامل حال ہو گئی۔ یہ توجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر ہدایت جاری ہوئی۔ اس سلسلے میں کئی بار کٹھن مراحل اور امتحانات سے بھی گزرنا پڑا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ، نگرانی اور شفقت شامل حال نہ ہوتی تو یہ کامیابی ناممکن تھی۔ ان مراحل سے صرف 2 کا تذکرہ بے جانا ہوگا۔ ایک روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ فرمانے لگے، بیٹے آؤ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیں۔ وہاں پہنچے تو مصافحے کے فوراً بعد انہوں نے اپنے سامنے دھرے ہوئے 2 ٹوکروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جون سا چاہو ایک ٹوکرا اٹھا لو، ایک شاداب پھولوں اور دوسرا کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے بلا تعمل عرض کیا، حضرت کانٹوں والا ٹوکرا عطا فرما دیجیے۔ فرمایا، دیکھو ایک ایک کانٹے کی چبھن سہنا پڑے گی۔ عرض کیا، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، انشاءاللہ سہ لوں گا۔ فرمانے لگے، بہت اونچی چیز طلب کی ہے آپ نے۔ پھر فرمایا، آپ کو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ طلب فرما رہے ہیں۔ کانٹوں والا ٹوکرا اٹھائے ان کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم تھا۔ دست بوسی کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے سینے سے لگا لیا، میری پیشانی چومی، اپنے پاس بٹھایا اور قرآن کریم عطا فرمایا۔ ٹوکرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، بڑے خوبصورت پھول ہیں، یہ کہاں سے ملے؟ عرض کیا، حضرت یہ تو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمایا ہے۔ فرمانے لگے،
یہ کانٹوں سے پھولوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ دیکھا تو واقعی یہ شاداب پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ مزید فرمایا کہ یہ تمہارا کڑا امتحان تھا، اگر تم پھولوں کا ٹوکرا طلب کر لیتے تو وہ تمہارے حق میں کانٹے ثابت ہوتے۔ تم نے بڑی ہمت اور جرت کا ثبوت دیا ہے، میرا قرآن کریم اس امتحان میں تمہاری کامیابی کا انعام ہے۔ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ ان کی معیت میں خدمت اقدس میں پہنچا دربار سجا تھا۔ اکابر انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مشائخ عظام رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ دست بوسی کے لیے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشانی چومی، پیٹھ تھپ تھپائی، اپنے ہاتھ مبارک سے میرے سر پر اپنے پاس سے ایک سبز رومال باندھا اور پھر زرعی کلہ پر بندھی ہوئی سنہری رنگ کی ترا دار دستار، جس کے اگلے حصے میں ایک شوخ سرخ رنگ کا جگمگاتا ہوا ہیرا ٹنکا تھا، اپنی میز سے اٹھائی اور میرے سر پر رکھ دی، اور پھر دربار الہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھ گئے۔ کیا خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک کائنات سے کمال کے لیے کیا کچھ مانگا۔ اتنا جانتا ہوں کہ اس کے بعد فقیر کے سامنے ہر مشکل آسان تر ہوتی گئی اور روحانی فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ سامعین محترم، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ میں ایک بہت ہی خاص واقعہ، حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری، اور پھر وہاں کیا کیا نوازشات ہوئیں حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ پہ، ان کا ذکر ہوگا کتاب حال سفر از فرش تا عرش میں سے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔